الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کما قال علیہ الصلاة والسلام فی البخاری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا نبینا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروگرام اصلاح معاشرہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ معزز سامعین، محترم احبہ، عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے بھائیوں بہنوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قضا نمازوں کے حوالے سے توبہ کرنے سے توبہ قبول ہو جائے گی، یا چھوٹی ہوئی جو نماز ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے یا لازم ہے؟ انشاءاللہ آج اس سلسلے میں پروگرام اصلاح معاشرہ کے پلیٹ فارم اور توسل سے ہم اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اکثریت کو دیکھا جاتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے جو بھی ان کی عمر ہے 15، 20، 25، 50، جو نمازیں قضا ہو چکی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر کہ اگر جو نماز قضا ہو چکی ہے اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیے، استغفار کرے، کان پکڑے، گال پہ مارے، کچھ اٹھ بیٹھ بھی کرے تو توبہ قبول ہو جائے گی، دعا قبول ہو جائے گی، قضا نمازیں پڑھنے کی، لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسا نظریہ، ایسا عقیدہ یہ باطل ہے، یہ غلط ہے۔ اہل علم سے رجوع کیجئے، مبلغین، علماء دین، مفتیان کرام، یہ خطبہ حضرات، یہ مسجد کے امام صاحب سے رجوع کیجئے، ہو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قضا کسے کہتے ہیں، ادا کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو نماز وقت کے اوپر یا وقت کے اندر یا وقت رہتے رہتے پڑھی جائے اسے ادا کہتے ہیں۔ اگر اس میں خرابی پائی جائے یا اس میں کچھ چیز بھول جائے، بعد میں یاد آ جائے سلام کے بعد، یا ہاف آستین یا ٹی شرٹ پر نماز پڑھے، نماز میں کمی یا واقع ہو گئی، اس کو لوٹانے کے لیے جب دوبارہ پڑھتے ہیں تو اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ یعنی پہلے پڑھ لی، بعد میں اس کو درست کرنا ہے، اس کو لوٹانا ہے تو اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ وقت پر پڑھے، وقت رہتے ہوئے پڑھے، وقت کے اندر پڑھے، وہ ادا ہو چکی ہے۔ خراب نماز میں خرابی پائی گئی، اس کو دوبارہ پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ اور جو نماز، جو عبادت وقت پر کرنی تھی، اب وقت چلا گیا، کسی کام کاج کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، یاد نہ ہونے کی وجہ سے، یہ سارے بہانے ہیلے غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز 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 نماز، اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے، آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے مسلمان سے اس کے متعلق سوال ہوگا، جب یہ درست ہوئی تو آگے کے معاملات صحیح اور بہتر و آسان ہوں گے۔ تو پیارے محترم احبہ، معزز سامعین اکرام، عزیزان ملت اسلامیہ، قضا وقت چلا گیا اور آپ نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو ایسی نمازیں، ایسی عبادت جس کو آپ وقت پر نہیں پڑھے، وقت گزر چکا ہے، وہ آپ کے ذمے ہے، اس کو قضا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مان لیجئے ظہر کا وقت ان دنوں 12:29 پر 12:29 PM پر ظہر کا وقت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہ وقت چلے گا کب تک؟ تقریباً 4:30 بجے تک۔ اب اکثر مساجد کے اندر 1:15 پر اذان ہوتی ہے اور 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی جماعت چھوٹی تو وہ جماعت فوت ہوئی، وہ نماز قضا نہیں ہوئی۔ ابھی لگ بھگ 4:30، ان دنوں کی میں بات عرض کر رہا ہوں، لگ بھگ 4:30 بجے کے اندر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ادا ہو گئی، اس کو قضا نہیں کہتے۔ اب مان لیجئے 12:29 یعنی 12:30 سے 4:30 تک وقت گزر گیا، اب آپ ظہر پڑھیں گے تو وہ قضا ہوگی۔ اسی طرح سے ذہن پہ زور دینا ہے، ذہن پر زور دیجئے، زور دے کر آپ لکھیے، حساب کیجئے، جب سے آپ بالغ ہوئے اور اب تک جو بھی آپ کی عمر شریف ہے اس کو لکھیے جناب، اس کو اعداد و شمار میں لائیے، ذہن پر زور دیجئے۔ جس طرح سے کام کاج، کاروبار، گھریلو معاملات کے اندر حساب کو جوڑتے ہیں، اس طرح سے جوڑیے، کیونکہ یہ رب کریم کا قرض آپ پر چڑھا ہوا ہے۔ لوگوں کا قرض ہم ادا کرتے ہیں، گالی گلوچ باتیں سننے کے بعد، ٹھیک ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرض ہم پر چل چکا ہے. اللہ کی عبادت، اس کی نمازیں مجھے اور آپ کو اگر کسی کو پڑھنی ہو، اس طرح سے آپ بیٹھے پین کاغذ قلم کو لے کر ذہن پر زور دے، غالب گمان جہاں پر جمے آپ کا، ٹھہرے آپ کا، بالغ ہونے سے آج تک جو بھی آپ کی عمر ہے اس کا حساب کرے. فجر کتنی چھوٹی، ظہر کتنی چھوٹی، یاد رکھیے 5 نمازیں فرض نماز اور وتر کی قضا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا حساب کر لیں. اس کے بعد روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر سے پہلے تک، یا جگنے کی راتوں کے اندر میں، یا پھر جب بھی آپ کو سہولت ملے جتنا جلدی ہو سکے نوافل کو آپ موقوف کریں، نوافل کو سٹاپ کریں، نوافل کو روکے اور پہلے جو قضا نمازیں ہیں اس کو ادا کیجیے. ٹھیک ہے، تو جو نمازیں قضا آپ پر ہے وہ صرف اور صرف دعا کرنے سے معاف نہیں ہوگی. حقیقی معنی میں اس بندے کی یا بندی کی دعا تبھی قبول ہوگی جب اس نے صدق یعنی سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار بھی کیا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا بھی کی، توبہ بھی کی، اور نیک نیتی کا اظہار کیا کہ مولا آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ زندگی میں کبھی بھی میں انشاءاللہ نمازوں کو قضا نہیں کروں گا، یہ توبہ ہو گئی. اب تمام نمازوں کا حساب کر کے اس کو لوٹانا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے حقیقی معنوں میں آپ کی توبہ قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہالت کو دور کرنے، علم دین کو حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے، قرآن حدیث پر عمل کرنے، والدین کی خدمت کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.